بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آس پاس ساری دکانیں سونے کی جیولری کی تھی، جبکہ اس مارکیٹ میں واحد ایک دکان ایسی تھی جو چاندی کی تھی، اور وہ دکان میری تھی۔ سونے کی جیولری پر گاہکوں کا رش رہتا تھا۔ بہت کم لوگ چاندی کی جیولری خریدنا پسند کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ابا اور میرا کاروبار بالکل ہی مندہ چل رہا تھا۔ آج ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے انہوں نے گھر پر آرام کرنا مناسب سمجھا اور میں اکیلا ہی دکان کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ میں ابھی گاہک کا انتظار کر ہی رہا تھا کہ اچانک ایک لڑکی اپنے والد صاحب کے ساتھ اندر آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی۔ شاید میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اب وہ میرے سامنے بیٹھ کر مجھے چاندی کی پازیب نکالنے کا کہنے لگی۔ میں نے مختلف ڈیزائن کی بنی ہوئی پازیب اس کے سامنے رکھ دی، لیکن وہ ہر ڈیزائن کو دیکھ کر ناک منہ چڑھا رہی تھی۔ اسے کوئی بھی جیولری اچھی نہ لگ رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ کرے اسے کوئی ڈیزائن پسند آ جائے تاکہ آج میری سیل ہو جائے۔ دن بدن میرا کاروبار ڈاؤن ہوتا جا رہا تھا، اس لیے میں بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ جب اسے کوئی بھی ڈیزائن پسند نہیں آیا تو میں بڑے احترام سے اس لڑکی سے کہنے لگا، آپ کو جو بھی ڈیزائن بنوانا ہے آپ مجھے بتا دیں، میرے پاس ایک پوری کتاب ہے، اس میں آپ ڈیزائن پسند کر لیں اور پھر جو بھی پسند آتا ہے وہ مجھے بتا دینا، میں بالکل ایسا ہی ڈیزائن آپ کو بنا کر دوں گا۔ جب اس نے میرا احترام بھرا لہجہ سنا تو بہت غور سے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ ایسی شان سے بیٹھی ہوئی تھی جیسے کسی ملک کی شہزادی ہو۔ شاید اس کا باپ بہت رئیس تھا، کیونکہ سفید لباس پہنے، لمبا چوڑا قد لیے وہ آدمی سرخ و سفید رنگت کا مالک تھا اور بالکل اپنی بیٹی کا ہم شکل لگ رہا تھا۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا، دراصل بھائی صاحب، میری بیٹی کی شادی ہے، اس کی شادی 1 مہینے بعد ہے، لیکن یہ چاہتی ہے کہ اپنی شادی میں وہ سب سے خوبصورت دکھے اور اس کی ہر چیز بہت شاندار ہونی چاہیے، اس لیے جو بھی ڈیزائن یہ پسند کرے اس حساب سے آپ نے اس کی پازیب بنوانی ہے، خالص چاندی کی ہونی چاہیے۔ وہ مجھے آرڈر دے رہا تھا اور میں جی حضوری کر رہا تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے کتاب میں ڈیزائن پسند کیا تو اس کی پسند دیکھ کر میں اش اش کر اٹھا۔ اس نے بہت بھاری اور خوبصورت پائل کی جوڑی پسند کی تھی۔ اسے بنانے میں کم از کم 1 ہفتہ لگتا۔ وہ 5 تولے کی پازیب تھی اور چاندی خریدنا ان دونوں باپ بیٹی کے لیے اس قدر مشکل بھی نہیں تھا۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا کہ 1 ہفتے بعد ہمارا ایک آدمی آ کر پازیب لے جائے گا اور باقی رقم بھی دے دے گا۔ وہ ایڈوانس کے طور پر کچھ رقم دے کر چلے گئے تھے۔ میں اس لڑکی کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو اب تک اپنی دکان میں محسوس کر رہا تھا۔ پھر خوشی خوشی گھر گیا اور ابا کو خوشخبری سنائی کہ ہمیں ایک بہت بڑا آرڈر مل گیا ہے، کچھ نہ کچھ منافع تو ہاتھ آ ہی جائے گا۔ اس لیے میں بہت دھیان سے اس پازیب کے ڈیزائن کو تیار کر رہا تھا، یہ جانے بنا کہ اسے پہننے والی آگے جا کر میری زندگی ہی میں شامل ہو جائے گی۔ میرا نام ارشد ہے۔ میرا باپ ایک سونار تھا۔ گزرے وقتوں میں اس کی سونے کی بہت بڑی دکان تھی، کیونکہ میرے دادا پردادا اچھے خاصے امیر اور جائیداد والے تھے۔ شروع سے ہی ان کا پیشہ سونار تھا۔ پہلے میرے دادا سعودی عرب میں کماتے تھے اور ایک سونار کی دکان پر کام کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب انہیں اس پیشے کا تجربہ ہو گیا تو انہوں نے دھیرے دھیرے پاکستان میں اپنا کاروبار کرنا شروع کر دیا اور یہاں پر انہیں اچھا خاصا منافع حاصل ہونے لگا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت عیش دیکھے تھے، لیکن شاید وہ عیش چند دن کے لیے ہی تھے۔ جیسے ہی دادا کا انتقال ہوا تو سارا دکان کا کام ابا کے حصے میں آ گیا، لیکن ابا کا نصیب کھوٹا تھا، کیونکہ ایک دن جب میں اور ابا اکیلے دکان پر کام کر رہے تھے، جب ڈاکوؤں نے آ کر اس دکان کا صفایا کر دیا، ہم دونوں باپ بیٹے بری طرح سہم گئے تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ ہماری جان بخش دی تھی، ورنہ تو شاید وہ دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوتا۔ میری عمر اس وقت صرف 13 سال تھی اور میں ابا کے ساتھ بہت کم عمری میں ہی سونے کے ڈیزائن وغیرہ بنانا سیکھ گیا تھا۔ پھر دکان برباد ہو گئی اور تھوڑا بہت سرمایہ بچا تو ابا نے ان پیسوں سے سارے چاندی کے زیورات خرید لیے، کیونکہ چاندی کی اتنی مانگ نہیں تھی، لیکن کبھی کبھار اس کے بھی آرڈر آ جایا کرتے تھے۔ یوں بس ہمارا گھر کا گزارا جیسے تیسے چل رہا تھا۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، 3 بہنیں اور 2 بھائی۔ ایک بھائی سب سے چھوٹا تھا، اس کی اتنی عمر نہیں تھی۔ پھر وقت تیزی سے گزرا اور اب میں 25 سال کا ایک خوبصورت نوجوان بن چکا تھا اور میرے ہاتھوں میں اتنی مہارت تھی کہ کسی بھی ڈیزائن کو دیکھ کر میں اسے آسانی سے چاندی کے زیورات میں ڈھال لیتا تھا۔ اور آج اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں پہلی بار مجھے کوئی لڑکی اپنی زندگی میں اچھی لگی تھی، لیکن جب اس کے باپ کے منہ سے یہ بات سنی کہ اس کی 1 مہینے کے بعد شادی ہے تو مجھ پر نہ جانے کیوں مایوسی طاری ہو گئی تھی۔ پھر بھی میں دل لگا کر اس کی بتائی ہوئی ڈیزائن کے مطابق پازیب تیار کر رہا تھا۔ پھر 1 ہفتے کی محنت کے بعد وہ پائل مکمل طور پر
تیار ہو چکی تھی۔ پھر اس دن وہ آدمی آیا جس نے مجھے پیسے تھمائے اور وہ پائل لے کر چلا گیا۔ میں ان پیسوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے بڑی محنت اور لگن سے کام کیا تھا۔ کئی دن تک وہ لڑکی میری نگاہوں کے سامنے سے نہ جا سکی۔ پھر میں نے اس کا خیال جھٹک دیا تھا۔ اب اس بات کو چند ہی دن گزرے تھے جب اچانک میرے دوست ملنے کے لیے گھر پر آ گئے۔ اس وقت ابا بھی گھر پر ہی تھے۔ وہ کہیں گھومنے جا رہے تھے۔ ان کا اصرار تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ چلوں، لیکن میں ابا سے ڈر رہا تھا کیونکہ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ ایسے میں دکان پر کون بیٹھتا؟ پھر جب وہ بار بار اصرار کرنے لگے تو ابا نے سن لیا۔ کہنے لگے چلے جاؤ بیٹا، 4 دن کی تو زندگی ہوتی ہے، تمہاری جوانی کے دن تو کٹ ہی جائیں گے۔ انہیں ذمہ داریوں میں ویسے بھی دکان بند رہے یا کھلی رہے کون سا کوئی ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اب دکان بند کرنا ہی پڑے گی۔ وہ آج کل اچھا خاصا پریشان تھے، لیکن میں انہیں یوں پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے ہر وقت فکر مند رہتا تھا۔ پھر اماں اور ابا دونوں نے مجھے گھومنے کی اجازت دے دی اور ابا نے مجھے پیسے بھی دیے تھے۔ 3 دن کا ٹرپ تھا جو ہمیں ایک ہوٹل میں گزارنا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ یہاں سے تھوڑی دور ایک جھیل ہے، وہیں پر گھومنے پھرنے کے لیے جائیں گے۔ ویسے بھی کافی دن ہو گئے تھے میں کسی کھلی فضا والے مقام پر نہیں گیا تھا۔ یوں میرا ایک دوست ماجد اپنی کار لے کر آ گیا اور ہم چاروں مل کر وہیں پہنچ گئے۔ عجیب ویران اور سنسان سی جگہ تھی۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک گیسٹ ہاؤس تھا۔ میں اپنے دوستوں سے کہنے لگا، یار تمہیں یہی جگہ ملی تھی گھومنے پھرنے کے لیے؟ عجیب پر اسراریت ٹپک رہی تھی۔ یہاں سے تو میں نہ جانے کیوں خوفزدہ سا ہو گیا تھا۔ پھر میرا دوست عامر کہنے لگا، دراصل ابھی رات کا وقت ہے نا، اس لیے تمہیں خوف محسوس ہو رہا ہے، لیکن دن کے اجالے میں یہ جگہ بہت حسین دکھتی ہے۔ لیکن انہوں نے رات کو ہی جھیل پر جانے کا فیصلہ کیا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ اس وقت رات کو چاروں طرف کالا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پھر ہم چاروں مل کر جھیل پر چلے گئے، جو گیسٹ ہاؤس سے چند قدم کے فاصلے پر واقع تھی۔ رات کو جھیل کا منظر دیکھنے والا تھا۔ چاند کی روشنی پانی پر پڑتی تو ایسا لگتا جیسے چاندنی کی کرنیں پانی میں موجود ہیں۔ یہ منظر نہایت دلکش تھا۔ تبھی عامر مجھ سے کہنے لگا، یار کھانے پینے کا سامان امی نے ٹفن میں پیک کر دیا تھا، تو جاؤ گیسٹ ہاؤس سے اسے لے کر آ جاؤ، پھر یہیں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ ان کے کہنے پر میں جھیل سے واپس گیسٹ ہاؤس کی طرف آنے لگا۔ ابھی آدھا راستہ ہی طے کر پایا تھا کہ اچانک مجھے تیز قدموں کے بھاگنے کی آواز آئی۔ دور جھاڑیوں کے پیچھے سے جیسے کوئی مجھے دیکھ کر وہاں سے تیزی سے بھاگا ہو۔ میں فوراً ہی پلٹ کر دیکھنے لگا تھا۔ وہ ایک نسوانی وجود تھا جس کے زیورات کی آواز مجھے یہاں تک آ رہی تھی۔ چوڑیوں کی چھن چھن اور پائل کی آوازیں میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ میں پلٹ کر اس کا پیچھا کرنے والا تھا، لیکن وہ فوراً ہی نہ جانے کہاں جا کر غائب ہو گئی۔ میں حیران تھا کہ اتنی رات کو کوئی لڑکی بھلا یہاں کیسے ہو سکتی ہے۔ بمشکل گیسٹ ہاؤس تک پہنچا اور کھانے کا ٹفن اٹھایا اور دسترخوان بھی لے لیا تھا۔ پھر پانی کی ایک بوتل اٹھائی اور واپسی کا سفر طے کرنے لگا۔ لیکن پھر سے یہاں سے گزرتے ہوئے مجھے جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جو کوئی بھی ہے یہیں کہیں موجود ہے۔ میں اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور اس بات کا ذکر ان کے سامنے کیا تو وہ کہنے لگے، تمہارا وہم ہوگا، ورنہ رات کے سناٹے میں بھلا یہاں کون ہوگا۔ لیکن یہ میرا وہم نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ہم چاروں کے علاوہ بھی یہاں کوئی 5واں فرد موجود ہے جو ایک لڑکی ہے۔ اب وہ چاروں تو جھیل کے پانی میں انجوائے کر رہے تھے، جبکہ میں واپس جا کر سونا چاہتا تھا کیونکہ پورا دن سے میں بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ میں واپس گیسٹ ہاؤس کی طرف آ رہا تھا جب میں نے ایک لال جوڑے میں ملبوس لڑکی کو تیزی سے درختوں کے پیچھے سے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ میرا وہم نہیں تھا، سچ میں ہی یہاں پر کوئی لڑکی موجود تھی جس کی پائل کی چنچن میں اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ پھر جیسے ہی میں اسے آوازیں دینے لگا تو وہ تیزی سے بھاگنے لگی اور دور درختوں کے جھنڈ میں جا کر غائب ہو گئی۔ اب میں اس کا پیچھا کرنے لگا تھا، لیکن اچانک ہی میرا پاؤں پتھر سے ٹکرایا اور میں نیچے گر پڑا۔ لیکن نیچے گھاس میں ایک چیز چمکتی ہوئی نظر آئی تھی۔ جیسے ہی میں اٹھا اور اٹھ کر دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ تو میرے ہاتھ کی بنی ہوئی وہی پائل تھی۔ میں اسے کیسے نہ پہچانتا، کیونکہ جو کاریگر کوئی چیز تخلیق کرتا ہے وہ اسے ایک نظر میں ہی پہچان لیتا ہے، اور ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ اب تو اس لڑکی کو ڈھونڈنا لازمی ہو گیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی ان درختوں کے پیچھے پہنچ گیا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لال جوڑے میں ملبوس وہ لڑکی ان جھاڑیوں کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ جیسے ہی چاند کی روشنی میں میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں اسے پہچان گیا۔ کئی دنوں تک اس کا خوبصورت چہرہ میری آنکھوں کے سامنے موجود رہا تھا۔ ایسے میں اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ لڑکی دلہن کے لباس میں تھی، زیورات سے لدی پھدی،
ایسے لگ رہا تھا جیسے اپنی شادی سے بھاگ کر آئی ہو۔ میں نے اس کی پائل اس کے سامنے لہرائی تو اچانک ہی اس کی نظر اپنے پاؤں پر پڑی۔ اس کی ایک پاؤں میں بنی ہوئی پائل وہی گھاس میں گر گئی تھی جسے میں نے اٹھا لیا تھا۔ پھر وہ غراتی ہوئی کہنے لگی، تم جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو، لیکن یہ جنگل بہت خطرناک ہے۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا لیکن وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اپنی شادی چھوڑ کر آئی ہے یا پھر کسی نے اسے زبردستی اس جنگل میں اغوا کیا ہے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرے ساتھ میرے دوست بھی تھے جن کی آواز مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ شاید مجھے گیسٹ ہاؤس سے غائب پا کر وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ میں درختوں کے اس جھنڈ کی طرف آ گیا ہوں جہاں پر یہ لڑکی چھپی بیٹھی تھی۔ پھر میں بڑی نرمی سے اسے کہنے لگا، دیکھو یہاں تمہاری جان کو خطرہ ہے، اس لیے ہمارے ساتھ چلو۔ یہاں چند قدم کے فاصلے پر ہی ایک گیسٹ ہاؤس ہے، وہاں پر رات رک جانا اور پھر صبح اپنے گھر چلی جانا۔ میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی، وہ غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیونکہ میں اپنی شادی چھوڑ کر آئی ہوں۔ وہ زبردستی میری شادی کر رہے تھے۔ میں اس کی بات سن کر سمجھ گیا کہ یہ اپنی شادی سے بھاگ کر آئی ہے، تو اسے بہلاتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے گھر جانے کے لیے مجبور نہیں کروں گا، لیکن اس جگہ پر رکنا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ جنگلی جانوروں کا یہاں بسیرا ہے اور پھر کوئی بھی اجنبی تمہیں یہاں اکیلا دیکھ کر فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب وہ میری بات مان کر میرے ساتھ چل رہی تھی۔ میں خوش ہو گیا کہ میں اسے سہارا دینے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی میرے دوستوں نے مجھے ایک دلہن بنی لڑکی کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بہت حیران لگ رہے تھے۔ میں بھی خجل سا ہو گیا، نہ جانے وہ کیا سمجھ رہے ہوں گے۔ پھر گیسٹ ہاؤس کے خالی کمرے میں نے اسے جانے کا کہہ دیا۔ اب وہ تینوں میرے پیچھے پڑ گئے کہ یہ لڑکی کون ہے اور تم اسے یہاں کیوں لے کر آئے ہو۔ پھر میں نے اسے پوری بات بتا دی کہ کس طرح یہ لڑکی اپنے والد کے ساتھ میری دکان پر چاندی کے زیورات بنانے آئی تھی، لیکن آج اسے جنگل میں دیکھ کر میں خود حیران ہوں۔ وہ تینوں بہت تجسس کا شکار ہو رہے تھے، لیکن نہ جانے مجھے کیوں خوشی ہو رہی تھی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر، شاید اسے پہلی نظر میں ہی دیکھ کر مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ میں خوش گمانیوں کے سمندر میں تیر رہا تھا، لیکن صبح جیسے ہی میں نے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو دروازہ خود بخود کھل گیا، لیکن وہ اندر موجود نہیں تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے رات کو ہی غائب ہو گئی ہو۔ یہ دیکھ کر مجھ پر مایوسی طاری ہو گئی۔ میں شدید غم کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میری شکل دیکھ کر وہ تینوں میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے، اوہو دیکھو تو صحیح مجنو کی حالت، اس لڑکی کے چلے جانے سے لگتا ہے یہ مجنو بن گیا ہے۔ میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ حقیقت بات تو یہ تھی کہ اب میرا گھومنے پھرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں جو بڑے شوق سے یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تھا، اس لڑکی کو غائب دیکھ کر تو مجھ پر ایک مایوسی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ پھر ایک رات اور گزار کر ہم سب واپس گھر آ گئے، لیکن میرا یہ سفر بالکل بھی اچھا نہیں رہا تھا۔ وہ لڑکی رات کو تو تھی، پھر اچانک کیسے وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں کافی دن تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ ابا کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ گھر پر ہی آرام کرتے اور میں اکیلا ہی دکان چلا جاتا تھا۔ لیکن اس دن چاندی کے زیورات دیکھ رہا تھا جب میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس کی وہ چاندی کی پائل تو میری پینٹ کی جیب میں ہی پڑی ہوگی، کیونکہ اسے میں نے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ کیا پتا پھر سے اس سے ملنے کا موقع مل جائے۔ رات کے 11 بجے تک میں نے دکان کھول کر رکھی اور پھر دکان بند کر کے گھر کی طرف جانے لگا۔ میرے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں تھی، فقط ایک گاڑی ہی تھی جسے ہم ضرورت کے تحت ہی نکالتے تھے، اس لیے میں گھر سے دکان کی طرف پیدل ہی آ جاتا تھا۔ پھر اس دن بھی میں تیزی سے گھر کے راستے کی طرف گامزن تھا جب مجھے بیچ راستے میں ایک بوڑھی عورت اور اس کے ساتھ جاتی ایک جوان لڑکی دکھائی دی۔ اس بوڑھی نے اس لڑکی کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ دونوں تیزی سے اس کچی آبادی کی طرف جا رہی تھی، جبکہ لڑکی نے مکمل طور پر چادر سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ آدھی رات کو اس جوان لڑکی کو دیکھ کر میں حیران تھا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے، لیکن جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں جیسے ہی اپنا آپ بھول گیا۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جس کی تلاش مجھے کئی دنوں سے تھی، اور اس کی ایک امانت بھی میرے پاس تھی۔ آج وہ دلہن کے جوڑے میں نہیں بلکہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ ساتھ ہی اس کی بوڑھی عورت نے بھی بھکارن کا لباس پہن رکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں مانگنے والی ہوں، لیکن وہ لڑکی اس قدر خوبصورت تھی، پھر کیسے ایک بھکارن بن سکتی تھی؟ میں بے اختیار اسے دیکھے گیا۔ پھر اسے پکارتے ہوئے میں نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم شادی سے فرار ہو گئی تھی، لیکن آج فقیرنی کے ساتھ دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی ہے، تم اپنے گھر واپس کیوں نہیں چلی جاتی؟ تبھی اس لڑکی نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہنے لگی، تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ تبھی وہ بوڑھی کہنے لگی، ہاں اب یہ لڑکی میرے ساتھ رہتی ہے، دوبارہ کبھی اس کے سامنے نہیں آنا۔ وہ تیزی سے لڑکی کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لے جانے لگی۔
لیکن مجھے اس بوڑھی عورت پر بہت غصہ آیا تھا، کیونکہ یہ انتہائی چالاک اور مکار عورت لگ رہی تھی۔ وہ دونوں تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے دور اندھیرے میں جا کر غائب ہو گئیں، لیکن میں بھی چپکے چپکے ان کا پیچھا کرنے لگا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ سڑک سے نیچے جو کچی آبادی تھی، یہ دونوں وہیں پر جا رہی تھی۔ وہ ایک جھگی بستی تھی، تو یہ بوڑھی فقیرنی اسے بھی بھیک منگوا رہی تھی۔ یہ سوچ کر مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ پھر اگلے دن مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اسے ڈھونڈتا ہوا اس جھگی بستی میں آ گیا۔ میں نے دیکھا وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنے وہ کوئی بھکارن نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس دن جب اپنے والد صاحب کے ساتھ میری دکان پر آئی تھی تو کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا حالات پیش آئے ہیں۔ میرے دل میں تجسس تھا، اس لیے میں اس کے سامنے پہنچ گیا۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوئی۔ میں اس سے کہنے لگا کہ تم اس جھگی بستی میں کیوں رہتی ہو؟ تمہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم ایک بھکارن ہو۔ وہ اداسی سے کہنے لگی، میں اپنے بابا کی شہزادی تھی، لیکن اپنی غلطی کی وجہ سے ایک بھکارن بن چکی ہوں۔ کیا تم مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جا سکتے ہو؟ اب میں سوچ میں پڑ گیا۔ گھر میں سب لوگ تھے، میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ لیکن اس لڑکی کو میں یہاں نہیں چھوڑوں گا، ورنہ وہ بوڑھی فقیرنی کہیں اسے بھی کوئی غلط کام پہ نہ لگوا لے۔ یہ سوچ کر میں نے اسے کہا کہ آؤ میرے ساتھ، میرے گھر چلو۔ جب تک تم اپنے گھر واپس نہیں جاؤ گی میں تب تک تمہیں اپنے گھر میں رکھ سکتا ہوں۔ ابھی تک میں نے اماں ابا سے بھی نہیں پوچھا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اماں اس کے حالات جان کر اسے گھر میں رکھنے کی اجازت دے دیں گی۔ اب وہ میرے ساتھ میرے گھر جا رہی تھی، انہی پھٹے پرانے کپڑوں میں۔ میں اس کی حالت دیکھ کر گھبرا رہا تھا۔ جب بھی پاس والی مارکیٹ سے ایک چادر خرید کر اسے دی تاکہ وہ چادر اوڑھ کر اپنے پھٹے پرانے کپڑے چھپا لے، کیونکہ محلے پڑوس کے لوگ اگر اسے اس حالت میں دیکھ لیتے تو نہ جانے وہ کیا سمجھتے۔ اب میں اسے لے کر گھر آ گیا تھا، لیکن جیسے ہی گھر پہنچنے پر پلٹ کر دیکھا تو وہ میرے پیچھے سے غائب ہو چکی تھی۔ اب میں بت کی طرح ساکت کھڑا تھا، حیران رہ گیا کہ وہ اچانک پل بھر میں کیسے غائب ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ بیچ راستے میں ہی وہ کہیں چلی گئی تھی۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، لیکن وہ لڑکی بہت پریشان لگ رہی تھی۔ ابھی تک میں نے اسے اس کا نام بھی نہیں پوچھا تھا۔ اب ہر وقت میں سوچوں میں گم رہنے لگا تھا۔ میرے ذہن پر وہی لڑکی سوار ہو گئی تھی، نہ جانے وہ دنیا میں کہاں بھٹکتی پھر رہی ہوگی۔ 2-3 دفعہ میں نے اس جھگی بستی میں بھی جا کر دیکھا تھا، لیکن اس کا وہاں کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ حالانکہ میں نے اس بوڑھی عورت سے بھی اس کے بارے میں پوچھا۔ میرے بار بار پوچھنے پر وہ غصے سے کہنے لگی، ارے میں کیا جانوں وہ کہاں چلی گئی، عجیب لڑکی ہے، اپنے آپ کو شہزادی سمجھتی ہے۔ پہلے سڑک کنارے اکیلی بیٹھی تھی، اس پر ترس کھا کر میں اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ پیٹ بھرنے کے لیے میں نے اسے اپنے ساتھ کام پر لگا لیا، لیکن وہ سب کے ساتھ جھگڑا کرتی رہتی تھی۔ کل بھی اس کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی تو وہ تمہارے ساتھ چلی گئی۔ میں نے اسے تمہارے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ وہاں سے بھی غائب ہو جائے گی۔ نہ جانے لڑکی ہے یا چھلاوا، پل بھر میں غائب ہو جاتی ہے۔ بڑھیا بہت ہی نالا لگ رہی تھی۔ اب میں دل محسوس کر رہ گیا، دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ کاش ایک بار وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اسے پوچھوں کہ آخر وہ اس دنیا میں اکیلے بھٹکتی کیوں پھر رہی ہے۔ لیکن ایک دن میں دکان پر بیٹھا تھا، جب سامنے سے آتے شخص کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ یہ تو اسی لڑکی کا باپ تھا۔ اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھا، پھر وہ میری دکان پر چلا آیا اور سرگوشی میں کہنے لگا، میری بیٹی کہاں ہے؟ اس کی بات سن کر میں اچھل پڑا اور حیرت سے اس آدمی کو کہنے لگا، مجھے کیا معلوم کہ آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ میں تو اس کا نام بھی نہیں جانتا۔ ہاں، کئی دفعہ میں نے اسے یہاں وہاں ضرور دیکھا ہے، لیکن وہ تمہاری وجہ سے اپنی شادی چھوڑ کر آئی تھی۔ اب تم نے ہی اسے کہیں چھپایا ہوگا۔ اس آدمی کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اسے کئی دفعہ دیکھا ضرور ہے، لیکن وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے چند لمحے غور سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا، وہ تمہارے قریب ہی موجود ہوگی، وہ الگ بات ہے کہ تمہیں دکھائی نہیں دیتی۔ یہ کہہ کر وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ میں اس کی باتوں پر حیران رہ گیا تھا۔ اب میں گھر آ گیا تھا، آدھی رات کو اپنے کمرے میں سو رہا تھا جب میں نے اپنے کمرے میں عجیب سی خوشبو محسوس کی۔ جیسے ہی آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایسے لگا جیسے کسی نے الماری کھولی ہو، کیونکہ میرے کپڑے نیچے گرے ہوئے تھے، اوپر سے کھڑکی کا پردہ بھی ہٹا ہوا تھا۔ اپنے کمرے میں یہ غیر معمولی تبدیلی دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ پریشان چہرہ لیے باہر آیا اور امی کو نیند سے جگا دیا۔ وہ بھی گھبرا گئی تھی۔ میں کہنے لگا، امی ابھی بھی کوئی گھر میں آیا تھا کیا؟ تو امی حیران ہو کر کہنے لگی، نہیں، کیوں، کیا ہوا؟ تو میں کہنے لگا کہ میرے کمرے کی حالت بری ہے، سب چیزیں بکھری ہوئی ہیں۔ اب سارے گھر والے جمع ہو گئے تھے، کوئی تو ایسی بات تھی جو ہمیں معلوم نہیں تھی۔ اس بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن پھر اگلے 2-3 دن مسلسل یہی ہوتا رہا۔
کبھی چھت سے مختلف آوازیں آنا شروع ہو جاتی تو کبھی میرے کمرے میں کھٹ کھٹ کی آوازیں آنے لگتی۔ کوئی تھا جو مجھے شدت سے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ اب میں رات بھر سر تھامے بیٹھا رہتا۔ میرا پریشان چہرہ دیکھ کر اماں کہنے لگی، تم اس ویرانے میں گھومنے گئے تھے، کہیں اوپری چیز کا اثر تو نہ ہو گیا ہو؟ اس بات پر میں چونک گیا۔ تبھی مجھے اس لڑکی کا خیال آیا تھا، وہ بھی تو مجھے اسی ویران جگہ پر ملی تھی، لیکن اس دن کے بعد مجھے کہیں دکھائی نہیں دی۔ پھر ابو مولوی کو بلا کر لائے تھے اور کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں کچھ پراسرار حرکتیں ہو رہی ہیں، آپ ذرا حساب لگا کر بتائیں کہ آخر کس چیز کا اثر ہے۔ مولوی صاحب نے حساب لگایا، پھر کہنے لگے، مجھے تو آتے ہی محسوس ہو گیا تھا کہ ضرور یہاں پر کوئی غیر فطری مخلوق آباد ہے۔ اس گھر میں رہنے والی وہ مخلوق تم لوگوں کو نقصان تو نہیں پہنچائے گی، لیکن وہ یہیں کہیں پر موجود ہے۔ مولوی صاحب کی بات میں ہم سب کے ہوش اڑ گئے تھے، جبکہ اماں بہت خوفزدہ نظر آ رہی تھیں۔ ابا حیران تھے کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا، اتنے سالوں سے ہم اس گھر میں رہ رہے تھے، آج تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس رات میرے ہوش اڑ گئے تھے جب میں نے اپنے کانوں سے چھت سے کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز سنی۔ میں دوڑا دوڑا چھت پر گیا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن پلٹنے ہی والا تھا کہ کوئی آ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے دیکھا وہ لمبے لمبے بالوں والی لڑکی تھی جو میرے سامنے کھڑی تھی، لیکن جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں حیران رہ گیا۔ یہ تو وہی تھی جسے میں اتنے دنوں سے تلاش کر رہا تھا۔ پھر وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، لیکن میں تمہارے لیے اس دنیا میں آئی ہوں، مجھے اکیلا نہ چھوڑو۔ کون تمہیں لے کر جا رہا ہے؟ میں حیرت سے اس سے پوچھنے لگا۔ میں ہر چیز فراموش کر بیٹھا تھا، یہاں تک کہ رات کا اندھیرا بھی۔ اکیلا تیسری منزل کی چھت پر کھڑا ہوں۔ پھر اس نے ایک جانب اشارہ کیا تو میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا وہ وہیں پر ساکت کھڑا رہ گیا۔ یہ تو وہی آدمی تھا، اس لڑکی کا باپ۔ تو کیا یہ اسے لینے آیا تھا؟ لیکن لڑکی آخر یہاں کیسے آئی تھی؟ تبھی وہ آدمی 2 قدم چلتا میرے سامنے آیا اور کہنے لگا، اسے سمجھاؤ کہ یہ میرے ساتھ چلے، یہ دنیا اس کے رہنے کے قابل نہیں۔ آخر یہ کب تک اپنے آپ کو چھپا کر رہے گی؟ ایک دن تو اس کا وجود سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ میں اس کی باتوں پر حیران رہ گیا۔ پھر اس آدمی سے کہنے لگا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہی حقیقت ہے اس کی۔ یہ میری بیٹی ہے، میں ایک شہنشاہ جنات ہوں، اور یہ میری بیٹی ہے شہزادی عالیہ۔ میں اسے انسانوں کی دنیا میں لے کر آیا تھا کیونکہ اسے انسانوں کی دنیا دیکھنے کا بہت شوق تھا، اور پھر یہ زیورات پہننے کی شوقین تھی۔ اس کی شروع سے ہی خواہش تھی کہ یہ کسی سونار سے شادی کرے گی، لیکن سونار ہماری ذات میں ایک بھی نہیں تھا۔ ہمارے قبیلے میں کوئی ایسا جنزاد نہیں تھا جو زیورات بناتا، جبکہ اسے زیورات پہننے کا بہت شوق تھا۔ اس کا یہی شوق اسے انسانوں کی دنیا میں لے آیا۔ اس دن یہ تمہارے پاس زیورات بنوانے آئی تھی، لیکن تمہیں دیکھتے ہی اس نے ایک ہی ضد لگا لی کہ وہ تم سے شادی کرے گی، حالانکہ اس کی شادی میں 1 مہینہ تھا۔ پھر یہ اپنی شادی چھوڑ کر تمہارے پیچھے پیچھے آ گئی۔ اسی جنگل میں، اس جنگل میں جب تم نے قدم رکھا تو اسے تبھی معلوم ہو گیا تھا کہ تم اس کے بہت قریب ہو، تبھی تو یہ اپنی شادی چھوڑ کر تمہارے پاس آ گئی تھی، لیکن اپنی سچائی سے خوف زدہ تھی کہ جب تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ ایک جنزادی ہے تو تم اس سے ڈرنے لگو گے، اس لیے یہ بار بار تمہارے سامنے آتی اور پھر اپنے خوف کی وجہ سے غائب ہو جاتی۔ لیکن آج میں زبردستی اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک شہزادی ہے، اور اس طرح بے بسی کی زندگی میں اسے دنیا میں گزارنے نہیں دے سکتا۔ تم اس سے کہو کہ یہ میرے ساتھ چلے۔ اس شہنشاہ جنات نے تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں شدید دہشت زدہ نظروں سے ان دونوں باپ بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جنزادی تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ میں حیران تھا، جس سے میں ایک خوبصورت لڑکی سمجھ رہا تھا وہ ایک شہزادی تھی، وہ بھی جنات کی، لیکن وہ مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر میں اس کی منتیں کرنے لگا، کہنے لگا، اس سے پہلے کہ سب کو اس حقیقت کا علم ہو کہ تم گھر میں سب سے چھپ کر رہ رہی ہو، نہ جانے تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے تمہیں اپنی دنیا میں واپس چلی جانا چاہیے۔ میں اس کی منتیں کر رہا تھا، تب اس نے روتے ہوئے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، نہیں، میں تم سے ہی شادی کروں گی، کیونکہ جب تک تمہارے پاس میری وہ پائل موجود ہے جسے میں نے اپنی ماں کے زیورات سے بنوایا تھا، تب تک میں اس دنیا سے کہیں نہیں جاؤں گی، بلکہ یہیں پر تمہارے گھر میں موجود رہوں گی۔ میں اسے کہنے لگا کہ میں تمہیں وہ چاندی کے زیور لا کر دے دیتا ہوں، اس کے بعد تم یہاں سے چلی جانا۔ تمہارا باپ تمہاری وجہ سے کتنا پریشان ہے، اس کا احساس کرو۔ میں اس سے باتیں ہی کر رہا تھا کہ اچانک میرے سارے گھر والے اوپر پہنچ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ دونوں باپ بیٹی ایک دم سے غائب ہو گئے تھے، جبکہ میں ان کے غائب ہونے پر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی انسان سے باتیں کر رہا ہوں،
لیکن جب انہیں یوں غائب ہوتے دیکھا تو احساس ہوا کہ وہ انسان نہیں بلکہ جنات تھے۔ تبھی ابا حیران ہو کر کہنے لگے، یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ ہم تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ میرا پریشان چہرہ دیکھ کر امی کہنے لگی، ضرور اس کے اوپر کوئی اثر ہو گیا ہے، میں اسے کل مولوی کے پاس لے کر جاؤں گی۔ اب امی کھینچتے ہوئے مجھے نیچے لے گئیں، جبکہ میں اپنے کمرے میں اسی پائل کو تلاش کر رہا تھا جو نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں نے رات کو ہی پورے کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ پھر میں چیختے ہوئے اماں کو آوازیں دینے لگا اور کہنے لگا، میرے کمرے میں کون آیا تھا؟ میں نے الماری میں ایک پائل رکھی تھی، وہ غائب ہے۔ اماں حیران ہو کر کہنے لگی، یہ کون سا وقت ہے ڈھونڈنے کا؟ صبح ہوگی تو اطمینان سے دیکھ لینا۔ لیکن مجھے بے چینی ہو رہی تھی۔ پھر میں نے پورا کمرہ تلاش کر لیا، لیکن وہ پائل کہیں بھی نہیں ملی۔ جب تک وہ اس جنزادی کو نہیں دیتا تو وہ یہاں سے کہیں نہیں جانے والی تھی۔ اب میں دکان پر تو بیٹھ گیا، لیکن میرے چہرے پر پریشانی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کئی گاہک دکان پر آئے، لیکن میں اچھی طرح سے ان کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکا۔ میں اندر ہی اندر بہت پریشان تھا۔ جو بھی معاملات میرے ساتھ پیش آ رہے تھے میں جانتا تھا کہ وہ اتنی جلدی حل ہونے والے نہیں۔ پھر جیسے ہی گھر گیا تو کمرے میں جو چیز بکھیر کر گیا تھا وہ سب کچھ سمٹا ہوا تھا۔ اماں مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، کمرے کی کیا حالت بنا کر گئے تھے؟ تمہاری بہنوں سے بھی نہیں سمیٹا گیا؟ سب کچھ ایسے بکھرا ہوا ہے، اب تم خود ہی انہیں جا کر سمیٹو۔ میں حیران تھا کہ اگر اماں اور بہنوں نے میرا کمرہ نہیں سمیٹا تو پھر کس نے وہاں کی صفائی کی ہے؟ تبھی مجھے اس جنزادی کا خیال آیا جو یقیناً میرے کمرے میں ہی رہ رہی تھی۔ ہر پل مجھے اپنے کمرے میں اس کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ پھر اس رات میں سو رہا تھا تو آدھی رات کو ایسے لگا جیسے میرے بیڈ پر میرے علاوہ کوئی دوسرا بھی موجود ہے۔ کوئی تھا جو بڑی نرمی سے میرے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ مجھے اس کا لمس بہت سکون دے رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنی بھاری آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ میرے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں دیکھ کر میں اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ سچ بات تو یہ تھی کہ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ ایک جن زادی ہے، تب سے ہی میں اسے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن آج تو گویا اس نے مجھ پر جادو کر دیا تھا۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگی کہ میں اپنا وہی زیور لینے آئی ہوں جو تم نے اپنے پاس چھپا رکھا ہے۔ ایک دم سے ہی مجھے ہوش آیا تھا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ وہ میرے کمرے سے غائب ہو گیا ہے؟ نہ جانے وہ پائل کیسے غائب ہو گئی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگا، تم مجھے وہ دوسری پائل دے دو، میں بالکل ویسی ہی چاندی کی دوسری پائل بنوا دوں گا۔ ویسے بھی تمہارا زیور میں نے ہی تیار کیا تھا۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی۔ پھر اس نے میرے ہاتھ پر اپنے پاؤں سے اتار کر دوسری پائل بھی رکھ دی اور کہنے لگی، اسے تم نے بنوایا تھا، اسی لیے یہ مجھے بہت عزیز ہے۔ میں تو چاہتی تھی کہ میری شادی کسی زیور بنانے والے سے ہو، کیونکہ مجھے چاندی کے زیورات پہننے کا بہت شوق ہے۔ کاش تم مجھ سے شادی کر لیتے تو میرا یہ خواب پورا ہو جاتا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دیا تھا۔ پھر دن رات اپنی دکان پر بیٹھ کر اسی چاندی کے ڈیزائن والی پائل کو بنانے لگا، کیونکہ یہ مجھے جنزادی کو دینی تھی۔ جتنی جلدی میں یہ پائل بناتا اتنی ہی جلدی وہ میری زندگی سے واپس اپنی دنیا میں لوٹ جاتی، کیونکہ اس کے باپ کو اس کی ضرورت تھی۔ لیکن میں حیران رہ گیا، جب بھی وہ پائل بنانے کی کوشش کرتا دوبارہ سے ہی اس کا ڈیزائن خراب ہو جاتا۔ میں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دراصل جنزادی نے اپنی طاقت اس کے اندر ڈال دی تھی۔ وہ جان بوجھ کر میری زندگی سے واپس اپنی دنیا میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اب اس بات پر میں پریشان ہو گیا، لیکن اماں ابا کو گھر میں ہونے والی عجیب و غریب ہلچل صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل مجھے یہی کہتی ہے کہ گھر میں کوئی غیر معمولی بات ضرور ہے۔ تمہاری سرخ آنکھیں اور رات بھر جاگنا مجھے بے چین رکھتا ہے۔ آخر بتاتے کیوں نہیں کہ کیا وجہ ہے ایسی جس کی وجہ سے تم پوری رات جاگتے رہتے ہو؟ اب میں انہیں حقیقت کیسے بتاتا کہ کیا معاملہ ہے؟ میرے کمرے میں ایک جن ذاتی رہتی ہے جو مجھ پر عاشق ہے اور اپنی دنیا میں جانے کو تیار نہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرے گی، جبکہ ایسا ہونا ناممکن ہے کیونکہ وہ ایک جن ذاتی ہے اور میں ایک آدم زاد۔ پھر اس دن پھر سے میں وہ پائل کا ڈیزائن بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی دکان پر اکیلا ہی بیٹھا تھا جب مجھے وہی جن ذات آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا۔ پھر مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگا، میں تمہیں کچھ دینے آیا ہوں۔ اس نے دوسری پائل میرے سامنے رکھ دی، حالانکہ یہ تو میرے کمرے میں موجود تھی، لیکن کمرے سے غائب کیسے ہوئی تھی؟ کیا اسے اسی جن ذات نے چوری کر لیا تھا؟ میرے سوال پر وہ کہنے لگا کہ یہ اسی جن زادی نے غائب کی تھی۔ اس نے تمہارے سامنے جان بوجھ کر یہ شرط رکھی کہ وہ پائل واپس حاصل کرنا چاہتی ہے، جبکہ اس نے یہ خود ہی تمہاری الماری سے چرا لی تھی۔ میں نے وہ جگہ دیکھ لی تھی جہاں پر اس جن زادی نے وہ پائل چھپائی تھی۔ تم بھلے دوسری پائل لاکھ بنانے کی کوشش کر لو، لیکن پھر بھی نہیں بنا پاؤ گے، کیونکہ وہ اسے بنانے ہی نہیں دے گی۔ اس شہنشاہ جنات کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ پھر میں نے وہ پائل اپنے پاس چھپا لی اور گھر جاتے ہی اس کا انتظار کرنے لگا۔
وہ میرے سامنے آئی لیکن بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ روزانہ نیا نیا روپ لے کر آتی تو میں بھی اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ میرے سامنے آئی تو میں نے دونوں پائل اس کے پاؤں میں پہنا دی۔ یہ دیکھ کر وہ بے تحاشا خوش نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ اداسی سے کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ یہ پائل تمہیں میرے بابا نے دی ہے، کیونکہ وہ مجھے واپس اپنی دنیا میں بلانا چاہتے ہیں، اور آج کے بعد میں تمہیں تنگ نہیں کروں گی، کیونکہ اتنے دن سے میں تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں۔ پھر بھی میں سمجھ گئی ہوں کہ ہمیشہ تمہاری زندگی میں رہنا میرے لیے ناممکن ہے، اس لیے میں واپس اپنی دنیا میں جا رہی ہوں، لیکن تمہیں میں اپنے دل میں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں میں اداس ہو گیا تھا۔ پھر میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، میں ایک آدم زاد ہوں اور وہ ایک جن زادی ہے۔ ایسے میں اگر ہم دونوں کی شادی ہو گئی تو شاید یہ ممکن نہیں، اور دنیا والے اسے قبول بھی نہیں کریں گے۔ اس بات پر اس نے سر ہلا دیا تھا۔ پھر وہ مسکراتی ہوئی میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں خالی پن محسوس کر رہا تھا۔ کئی دن گزر گئے لیکن اب میں خاموش رہنے لگا تھا۔ لیکن ایک رات جب میں اکیلا دکان پر بیٹھا ہوا تھا تو سامنے سے وہ دونوں باپ بیٹی آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایک بار پھر سے انہیں اپنے سامنے دیکھ کر میں گھبرا گیا تھا۔ پھر وہ جنزادی میرے سامنے بیٹھی تو اس کا باپ کہنے لگا، اپنی بیٹی کے کہنے پر ایک بار پھر سے میں تمہاری دکان پر آنے پر مجبور ہوا ہوں، کیونکہ 2 دن بعد اس کی شادی ہے اور یہ تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے سارے چاندی کے زیور لینا چاہتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں ڈر گیا تو اس کا باپ کہنے لگا، میرے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اسے تمہارے ہاتھ کے بنے زیورات پسند ہیں، اس لیے یہ سارے زیور تم سے خریدنا چاہتی ہے۔ بدلے میں تمہیں سونے کے زیورات دے دوں گا، جس سے تمہارے حالات بھی بدل جائیں گے اور تمہارے جو گھر کی پریشانیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ اس کی بات پر میں حیران رہ گیا تھا۔ سچ مچ ہی اس جنزادی نے مجھ سے سارے چاندی کے زیورات خرید دیے تھے، جبکہ اس کے باپ شہنشاہ جنات نے مجھے اس کے بدلے میں سونے کے زیورات دیے، جن کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ پھر جیسے ہی اس کا باپ اس دکان سے گیا تو پلٹ کر وہ جنزادی کہنے لگی، صرف میں نے تمہاری مدد کے خیال سے یہ سارے زیورات خریدے ہیں، کیونکہ تم ہر وقت پریشان رہتے ہو۔ کہیں نہ کہیں تمہاری پریشانی کی وجہ میں ہوں، لیکن آج کے بعد تمہارے چہرے پر خوشی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے باپ کے ساتھ واپس اپنی دنیا میں لوٹ گئی، جبکہ میں اسے دور تک دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اگلے دن ابا بھی دکان پر موجود تھے۔ وہ سارے زیورات چیک کر رہے تھے۔ میں انہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا کہ یہ سارے زیور چاندی کے نہیں بلکہ سونے کے ہیں، اور ہماری دکان بھی مارکیٹ میں موجود دوسرے سونار کی طرح اب بہت بڑی ہو چکی ہے۔ جیسے ہی وہ زیورات چیک کرنے لگے تو بری طرح چونک گئے، بار بار انہیں چیک کر رہے تھے۔ میں ان کی حیرت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھر مجھے بلا کر کہنے لگے، ارشد بیٹا، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ سونے کے زیورات کہاں سے آ گئے ہیں؟ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، نہیں ابا، یہی حقیقت ہے، یہ سارے زیورات سونے کے ہیں۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری دکان تو چاندی کے زیورات کی ہے، نہ کہ سونے کی۔ میں کہنے لگا کہ ابا، بس یوں سمجھ لو کہ ہماری پل بھر میں قسمت بدل گئی ہے۔ وہ کافی سوال کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں سچ نہیں بتایا۔ یہ راز صرف میں اپنے دل میں چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس جنزادی کی شادی میں شرکت ضرور کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ وہیں رہتی ہے جہاں پر وہ خوبصورت جھیل ہے، وہیں پر وہ مجھے نظر آئی تھی۔ پھر اس دن اس کی شادی کا خوبصورت تحفہ لے کر میں وہیں پر پہنچ گیا۔ اس کے آس پاس ویرانی تھی اور سناٹا چھایا ہوا تھا، دور دور تک نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات تھی۔ پھر بھی مجھے کوئی خوف محسوس نہ ہو رہا تھا، شاید اسی وجہ سے کیونکہ میرا واسطہ جنات کے ساتھ پڑ گیا تھا۔ میں آگے ہی آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ جھیل کے اس پار پہنچ گیا۔ تبھی مجھے دور شہنائی بجنے کی آواز آنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ اسی جنزادی کی شادی ہو رہی ہے جو شہنشاہ جنات کی بیٹی تھی، کسی شہزادی کی طرح امیر زادی۔ اس کی شادی نہایت دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ جیسے ہی میں تھوڑے آگے گیا تو مجھے اس کا محل نظر آنے لگا جو نہایت شاندار طریقے سے سجا ہوا تھا۔ میں جھجک کر ذرا فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ تبھی وہاں سے گزرتی ایک جنزادی نے مجھے دیکھا اور سر سے پاؤں تک مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، کس سے ملنے آئے ہو آدم زاد؟ اس کی آنکھوں میں رات کے اندھیرے میں بھی خوب روشنیاں چمک رہی تھیں۔ میں اس دلہن سے ملنے آیا ہوں جس کی آج شادی ہے۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ اس جنزادی کے پاس لے گئی جو دلہن کے لال جوڑے میں سجی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر میں نے اسے وہ قیمتی تحفہ دے دیا جو خوبصورت کنگن تھے۔ وہ اس تحفے کو پا کر بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ پھر ساتھ کھڑی جنزادی سے کہنے لگی، یہ میرے لیے بہت خاص ہے، اس لیے تم نے اس مہمان کا بہت خیال رکھنا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد بارات آ گئی تھی۔ وہ سب میری خوب آؤ بھگت کر رہے تھے۔ پھر شہنشاہ جنات نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، شکر ہے کہ میری بیٹی شہزادی مان گئی شادی کے لیے، ورنہ اس کی ایک ہی ضد تھی
کہ وہ کسی انسان سے شادی کرے گی۔ اب بھلا بتاؤ اس کی یہ خواہش میں کیسی پوری کر سکتا تھا؟ شہنشاہ جنات میرا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ پھر سچ میں ہی اس شادی کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میں جیسے ہی واپس آنے لگا تو اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے دیکھا وہی جنزادی جو مجھے شہزادی عالیہ کے پاس لے کر گئی تھی، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر خوف محسوس ہوا۔ جب میں نے اسے پیچھے آنے کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگی، یہ جنگل بہت خطرناک ہے، تم اکیلے آ گئے، یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ ہمارے جنات یہاں پر کبھی بھی انسان کو گزرنے نہیں دیتے۔ میں تمہیں اسی کنارے پر چھوڑ آتی ہوں جہاں سے تم آئے ہو۔ اور پھر وہ مجھے جھیل کنارے تک چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ لیکن میں نے جانے سے پہلے پلٹ کر دیکھا، وہ ابھی بھی مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ اب میں اس کی نظروں سے گھبرا گیا اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں دوبارہ کبھی یہاں نہیں آؤں گا۔ اب میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ لیکن ایک رات جب آدھی رات کو میں گھر لوٹ رہا تھا تو اچانک بیچ راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا کیونکہ یہاں دور دور تک کسی مکینک کی دکان نہیں تھی۔ تبھی سامنے سے آتی پائل کی چھن چھن کی آواز سن کر میں پوری طرح ڈر گیا۔ جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو سامنے وہی جنزادی کھڑی تھی جس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ رات کے خوفناک اندھیرے میں اس کا وجود مجھے دہشت زدہ کر رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر عجیب انداز میں مسکرائی اور پھر جیسے ہی میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کے پاؤں میں وہی پائل تھی جو میں نے اس جنزادی کو بنا کر دی تھی۔ میں ڈر کر اسے کہنے لگا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسی تو اس پورے جنگل میں اس کی آواز خوفناک انداز میں گونجنے لگی۔ پھر سرگوشی میں کہنے لگی، یہ شہزادی عالیہ نے مجھے تحفے میں دی تھی۔ جس طرح سے اس کی خواہش تھی کہ وہ کسی انسان سے شادی کرے، اسی طرح اب میری بھی خواہش ہے کہ میں کسی آدم ذات سے شادی کروں۔ اس کے منہ سے یہ خوفناک بات سن کر میں پاگلوں کی طرح اپنی گاڑی چھوڑ کر وہاں سے بھاگ لیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جس طرح پہلے وہ جنزادی میرے پیچھے پڑ گئی تھی، اسی طرح پھر سے میں کسی نئی مصیبت کا شکار ہو جاؤں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔